الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. اس وقت ہمارے بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر ہیں، ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تربیت اولاد کا ہے. اولاد کے حوالے سے اکثر لوگ پریشان ہیں. قبل سے میں اس مضمون کو تھوڑا سا بولوں، اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اپنا تابعدار دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ خود نیک ہو جائے. جب تک ماں باپ خود نیک نہیں ہوں گے تو اولاد کے نیک ہونے کا یہ خیال ہے نا، یہ خیال رکھو مہارت ہو. تو جو اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود نیک ہو جائیں. یہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ اپنی اولاد کو دیکھنے کئی بار دیکھتی ہے. اگر اس نگاہ کے اندر پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے تو آپ کے جتنے بھی باطن کے گندے خیالات ہیں، گندی سوچ ہے، وہ خود بخود منتقل ہوتی ہے. میں اکثر معلومی سے مدارس میں بات کرتا رہتا ہوں. یہ جو بچے ہیں نا، اولاد ہیں، ان میں ہمارا ذوق منتقل ہوتا ہے، ان میں ہمارے خیالات منتقل ہوتے ہیں. اور جو ماں باپ نیک نہیں بنیں گے اور نیک بننے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، وہ اپنی اولاد سے کوئی زیادہ اچھی امیدیں نہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، آپ کو دودھ بھی پیش کیا، آپ کو شراب بھی پیش کی. آپ نے دودھ پی لیا، شراب کی طرف آپ نے دیکھا بھی نہیں. تو جبریل امین کے اللہ کے محبوب پیغمبر، اگر آپ شراب کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی ساری ہمت گمراہ ہو جاتا. برائیوں کی طرف چلنا، بے حیائی کی طرف ارادہ کر کے شامل ہونا، ایسے والدین کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ نیک ہونے کی بات نہ کریں. اور اگر آپ نیک ہیں، اس وقت ہمارے جو بہت سارے باطنی مسائل ہیں، باطنی پریشانیاں ہیں، ان میں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. جتنے لوگ زندگی کے بیمے کراتے ہیں، جتنے لوگ بینکوں میں حرام پیسہ خرچ کرتے ہیں، سود پہ جمع کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کا فیوچر بنے گا، ہماری اولاد کا مستقبل ٹھیک ہوگا. یہ ایک باطنی بیماری ہے جو اللہ کے ساتھ توکل کی ضد کر رہی ہے. ہمارے ماں باپ کو اتنا کم نہیں کرنا پڑا.
کہ یہ کل کیا کریں گے. شاید انہوں نے اتنا کچھ سوچا بھی نہیں ہوگا ہمارے بارے میں کہ جتنا اللہ ہمیں اچھا رکھ لے. لیکن آج ہمارے کیوں یاد کرتے ہیں ان کے محاسن، ان کی خوبیاں. کیا چیز تھی؟ تقویٰ تھا، طہارت تھی، بیداریت تھی، نماز تھی، دعا تھی، التجا تھی. آج کے والدین ان چیزوں سے الگ ہو گئے ہیں. وہ خالی اسباب تلاش کر کے اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ حرام سے دستبردار ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی سے باہر آ جائے. آپ کو یقین کریں کہ اپنی اولاد کو زیادہ سمجھانے کا موقع نہیں ہوگا. اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. آج کتنے لوگ ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ لڑائی، اولاد کے ساتھ لڑائی، بس دروازے سے اندر ہونے کی دیر ہے ایک تماشا کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اصل بیماری کو پکڑا نہیں، بیماری کی طرف دھیان دیا. پنجابی جماعت میں ایک موقع ہوتی شاہ گزرا جی وہ فرماتے ہیں کہ بڑھیا اردیاں پڑھ رہے تھے، جڑا دار بیٹھا تو پڑھے ہی نہیں، منڈیوں پہ بیٹھے ہوئے تو گھومے رہے ہو، اور جو تمہارے داخل کے اندر ہے تمہاری ضلع اسی طرف گئی کبھی. تو آپ اپنی اولاد کے بارے میں کسی اللہ والے نے لکھا ہے کہ آج کے اس دور میں غیر شادی شدہ لڑکیاں بڑھتی اولاد جو ماں باپ ان کے ہاتھ میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل پکڑاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں کوئی جھنڈے میں ڈال رہے ہیں. جنسی جذبات، خواہشات کا ایک ایسا اناثا سمندر جو بچوں میں موجود ہے، اور شہوات اور خواہشات سے ہٹ کر اگلا نقصان ہماری اولادوں کو ہوتا ہے. ہماری اولاد خدا اور رسول اور قیامت سے بیزاری کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. کوئی اللہ کا تصور ان کے سامنے نہیں، نبی کا تصور ان کے سامنے نہیں، قیامت کا تصور ان کے سامنے نہیں. ان کی سراسر سوچ کے لحاظ اور بدنی کی طرف جا رہی ہے. اب جو اس میں تربیت کے لیے سنجیدہ ہے ان کو تربیت کا حل نہیں آتا، ان کو تربیت کے مزاج کا پتہ نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. وہ تربیت کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پر. ہمارے اکثر اولادیں جو اپنے والدین سے بیزار ہوئی ہیں نا، اس کا بنیادی سبب ایک یہ بھی ہے کہ ان کو اولاد کو سمجھانے کا حل نہیں آتا، اولاد کی تربیت کا حل نہیں آیا. بات بات سے لڑائی کرنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. میں صرف کرتا رہتا ہوں کہ اگر باپ کو ماں کو اولاد سے گفتگو کرنے کا طریقہ آئے تو بیٹا سب ہونے کو تیار ہو گیا تھا. کیوں چلا تھا؟ بیٹا سب ہونے کو تیار ہو گیا. آج ہم لوگ نماز کے ارادے نہیں ہیں، بیٹے کہتے نماز پڑھو. 24 گھنٹے موبائل سے وقت سب اٹھاتے نہیں ہیں، بیٹوں کہتے موبائل کا اچھا نہیں ہے. تربیت کا مزاج دیکھیں. جب اولاد اللہ سے مانگیں تو پیغمبروں کی شان بھی یہ رہی ہے کہ آپ کو نرینہ اولاد سے محبت رہی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ بچیوں کا استحسان کرے آدمی یا بچیوں کی تربیت نہ کرے. قصص انبیاء، واقعات انبیاء علیہ السلام میں اگر آپ غور کروائیں، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، اور اس میں بھی ایک بات ہے کہ دعا مانگنے میں مایوس نہ ہوا کرے. دعا مانگنے میں مایوس نہ ہوا کرے. یار یہ ضرور ہے دعا مانگنے کی،
میں آپ سے مانگتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنے میں کچھ حد نہیں کرنی چاہیے۔ اب حضرت علیہ السلام کے دور میں بیٹا مانگ گئے، حالانکہ بیٹے کی عمر نہیں ہو، نہ تو حضرت علیہ السلام کی وہ جوانی ہے، صحت ہے، اور نہ بیوی کی، لیکن دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ کیا چیز تھا؟ بیٹا دے مجھے، اللہ مجھے بیٹا دے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دعا مانگنے میں مایوس نہ ہوا کرے، آپس میں ایک دوسرے پر قیاس نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کا جو دربار ہے نا وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں، وہ تو مالک ہے، جب چاہے جیسے کر دے ایسے کر دے۔ تو زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ والوں کو اگر روایت میں ہے کہ جس آدمی کی نرینہ اولاد نہ ہو اور بیوی بچے کی وجہ سے ہو تو فرض نمازوں میں بھی، نفل نمازوں میں بھی، دیگر نمازوں کے اندر بھی ضرور بات کے بعد اس صلاح کو پڑھنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک وکار بیٹا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ مجھے نیک وکار بیٹا عطا کرنا، کیونکہ خاندان میں بیٹا کوئی نہیں، پورے خاندان میں بچہ کوئی نہیں، ایک بیٹا اور بچہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھاجے ہیں، اور پورے خاندان کے اندر اسی وجہ سے لاڈ پیار ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر دعا کرتا ہے۔ اب یہاں حکمت یہ کیا فرما ہے کہ اماں سارا دھان ہو چکی ہے، اور اماں سارا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح فرعون مصر کی بیٹی حضرت اماں حاجرہ سے کراتی ہے۔ اب پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، رب ہب لی من الصالحین، ایک جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام علیم، مگر ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کر دیا، حلیم مطلب بیٹا عطا کر دیا۔ سمجھے مانگا نے جواب آیا حلیم مطلب، جیسے مانگا ویسا جواب نہیں ہے۔ اس پر ذرا غور فرمائیں کہ مانگا تو نیک تھا، لیکن جواب آیا ہم نے بردبار دیا آپ کو، کیوں؟ اس لیے کہ کل جو راہوں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، اور دعا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے حلیم ہونا ضروری ہے۔ اب آپ اور ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں، پریشان ہیں۔ قرآن کریم جو گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے، کیوں بیان کرتا ہے؟ اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کا ڈھنگ آ جائے۔ اب بیٹا پیدا ہوا، اب بیٹے کی پیدائش کے بعد اللہ کے پیغمبر پر ایک آزمائش آ گئی۔ کتنی بڑی آزمائش ہے؟ آزمائش یہ ہو کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے اس بچے کو خدافی غیر روزہ میں پہنچا کے آ جائیں، گھر سے 5 آدمی حاصل ہوئے، 2 آدمی روتے روتے واپس چلے گئے، 3 آدمیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب جو 3 آدمی مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت اماں حاجرہ، یہ 3 لوگ، اور 2 واپس چل گئے، اماں سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ واپس چلے گئے۔ اب یہ 3 آدمیوں کی جماعت، 3 آدمیوں کا قافلہ گھر سے روانہ ہوتا ہے۔ شاہنامہ اسلام میں حبیب دہلوی نے کہا خدا کا قافلہ یہ مشتمل تھا 3 جانوں پر،
معذب روز کو ہونا تھا زمینوں میں آسمانوں میں. اب یہ 3 آدمیوں کی جماعت روانہ ہوئی ہے اور یہ 3 آدمیوں کی جماعت مکہ مکرمہ پہنچی ہے. وادی غور زندہ میدان دلدل زندگی کے کوئی نام و نشان نہیں وہاں رہنے کا. اب اللہ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑو اور خود میری تبلیغ کے لیے چلے جاؤ. اب کتنا اثر تبلیغ کرتی ہے آپ یہاں سے آپ کو لے جاؤ. فرمایا کتابوں میں لکھا ہے مصریف نے کہ 12 سال تک ابراہیم علیہ السلام واپس نہیں آئے. 12 سال. اور جب 12 سال کے بعد واپس آئے تو وہاں ایک بستی آباد تھی اور شہر آباد تھا. کسی آدمی سے پوچھ رہے بھائی یہاں پر میرا بیٹا تھا اس کا نام اسماعیل تھا اور میری بیوی برسے سے یہاں چھوڑ کے گیا تھا. پہلے محلہ کے لگے وہ تو بہت ہی سنجیدہ اور سمجھدار آدمی ہے, اس کو ہم نے گاؤں کا اس علاقے کا بڑا بنایا ہوا ہے, وہ کیا رہی تھا وہ سامنے والا گھر ہے. گھر جاتے ہیں دروازے کو رستے دیتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کو پڑھا کریں اور انبیاء کے واقعات پڑھا کریں. یہ جتنی بات میں کر رہا ہوں وہ کہانی نہیں ہے, یہ براہ قرآن سے بیان کر رہا ہوں. دروازہ کر آیا, اندر سے اسماعیل علیہ السلام باہر آئے. الگ سے الگ ہوتا ہے, ابھی دعوت شروع ہوتا ہے. اما حضرت مجموعوں کو سنتی ہیں, آواز دینے کی اپنی اسماعیل یہ آپ کے اوپر حضرت ابراہیم نے نظر آنے دو. ابراہیم نے نظر آنے دو. اندر پہنچے. اللہ اکبر. قرآن کے اندر یہ بڑے دوست کی عمر تھی. فلما بلغ معه السعي, دوڑنے کی عمر تھی. جس وقت وہ دوڑتا ہوا بچہ صحت میں پھرتا ہے گھومتا ہے ماں باپ کے سینے میں ڈھٹ پڑ جاتی ہے. بڑی بڑی محبت کے امتحانات ہمارا شروع ہونے لگا ہے. اما حضرت 12 سال کی کارگزاری سنائی کہ کیسے یہاں زمزم کا پانی پیدا ہوا, کیسے یہاں لوگ آباد ہوئے, اور آپ کے جانے کے بعد کیا کیا کچھ ہم نے دیکھے, کیا کن غموں سے ہم گزرے. یہ ساری کارگزاری سنائی جا رہی ہے. رات گزری, اللہ کا پیغمبر خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھتا ہے. خواب میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب آپ اس مسئلے جگر کو میرے کام پر قربان کر دیں. آپ ضرور کر دیں. دوستوں اگر آپ کو سفر کی دنیا میں چلے جائیں, گفتگو قربانی رسائی گفتگو کا نام ہے. قربانی نام اس گفتگو کا ہے کہ جیسے بیٹے سے باپ نے بات کی ہوگی اور وہ کیا منظر ہوگا. لیکن آپ کی تھوڑی سی توجہ جو ہوں ایک مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. ایک مسئلہ حل ہونے لگا ہے. صبح اٹھے پیغمبر کا خواب بنی ہے. اب راست بھی حکم آ سکتا تھا لیکن خواب آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی آزمائش ہے. عمل کریں نہ کریں, کیا کریں. صبح ہوئی, اب بیٹے سے گفتگو کیسے کریں. اب تربیت میں یہ مسئلہ ذہن نہ رکھیں. گفتگو شروع ہوتی ہے. بیٹے سے بات کرنے لگا ہے. کہتا ہے یا بنیا, اے میرے بیٹے. تفسیر عثمانی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جتنی اولاد نافرمان ہونے شروع ہو جائے تم بیٹے کا نام دینا چھوڑو. اس کو نام سے نہ پکارو, اس کو پیار کا نام دیا کرو, اس کو بیٹا کہو. اور یہ ہر سے بیٹا کہنے میں اتنی ابراہیت ہے کہ آپ بچہ کہنا شروع کر دیں, بیٹا کہنا شروع کر دیں. کچھ وقت کے بعد بڑے سے بڑا سرکش کی کاروبار میں آتا ہے. لیکن ہم کئی سارے مسائل اپنے بیٹے کو کر ہی لیتے ہیں. میں وہ الفاظ نقل نہیں کر سکتا کہ پشتو کے اندر کیا کہہ دیتے ہیں, پنجابی میں کیا کہہ دیتے ہیں, اور اگر گالی دینے کو تو اپنا اعزاز خبر سمجھتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو گالی دے کے بیٹھا ہوں. تو اللہ کا پیغمبر کیسے بات کرتا ہے یا بنیا, میرے بیٹے. کتنی بڑائی ہے اس میں. انی ارا فی المنام انی اصبح فانظر ماذا ترى. اے میرا بیٹا, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تجھے اللہ کے نام کا تذکرہ کرتا ہوں. فانظر ماذا ترى. بیٹا اس میں تیری کیا رائے ہے, تیری کیا چاہت ہے. یہ جو فانظر ماذا ترى
حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب اولاد نافرمانی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، بغاوت کی طرف چلنا شروع ہو جائے، تو اس سے حکومت بات کبھی نہ کیا کرو۔ آگے سناؤ، بیوی کی رکھوالی ہو جائے نا تو اسی کے حکم بات نہ کرو۔ آج کل کا دور اس طرح ہی ہے کہ بیوی کی رکھوالی ہو جائے نا تو اس کو بھی مزید گناہگار نہ کرو کہ گھر تباہ ہو جائے گا، گھر خراب ہو جائے گا۔ اس سے بھی جب گفتگو کرنی ہو نا، میں اپنے لہجے سے آپ کو بات بتاتا ہوں تو اوپر کے حالات سامنے آتے ہیں کہ آپ کے عورتیں بھی حکم نہیں مانتی۔ تو بچوں سے گفتگو کا طریقہ تو خاص طور پر فضل ماذا کرا، یہ مشورے ضروری ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں میں نے بیٹا خواب دیکھا اسی وسیلہ تیار ہو جائے میں جمع کرتا ہوں، آگے سے مطلب دیتے ہیں بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ 12 سال تو پہلے آپ آئے ہوئے ہیں، رات بھر گزاری نہیں ہے کہ آپ جمع کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن آخر کو اللہ کا پیغمبر تھا، پیچھے جائیں رب حب لی من الصالحین۔ اگر صرف نیک ہی ہوتا نا، نیک ہوتا تو آج کل جو نیک ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ، ہمارے بزرگ تھے ان سے کہتے ہیں دعا کریں کہ دعا کرو اللہ پاک حضرت میں نے بیٹا عطا کرے، ارے دعا فرمائیں بیٹا عطا کرے، میں دعا کرو اللہ نے بڑا افسر بنا دے، بہت بڑا دانشور بنائے، وہ آگے سے دعا میں کہیں اللہ اس کو فقیر کر نیک کر دے۔ وہ کہتے میں اس بزرگ سے میں نے خود سنی یہ بات جو اس مجلس میں تھا، 10-12 سال کے بعد وہی بات آیا، 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد آگے کہنے لگا حضرت مجھے بیٹے نے مارا ہے، میں نے میرے بیٹے نے مارا ہے، تو حضرت نے سلسلہ کرام مقابل جا کے فرمایا میں تو تیرے آگے جاؤں فقیر کی دعا کر، انسان ہونے کی دعا کر، تو فقیر جو مطلب یہ سمجھتے کہ یہ دشمن گلے کا ڈال کے بات کرو اور مانگے لوگوں سے، یہ تو ولایت کا بڑا منصب ہے کہ جس کے بیٹے کو تمیز ہوگی کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو تمیز ہوگی کہ یہ میری ماں ہے، یہ تو جب بھی دعا کرو تو یہ دعا مانگا کرو نا نیک وکار بیٹا دے۔ اب یہاں رسول نیک ہوتا تو گر جاتا، وہ بردبار بھی تھا، بردبار بھی تھا، لیکن دعا کرنے گفتگو کا طریقہ کرتا، صحیح کا آ رہا تھا، پھر جرمان کرتا کیا رہے بیٹا تمہاری، آگے سے بیٹا بھی کمال تھا، اس نے جواب دیتا یا رب العالمات یا رب العالمات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا رب میرے خاجی کتنی بنائیے دل میں، یا رب العالمات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ کہتا صابرین کہتا سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال کے رکھ دیا کہ میں ایسے کر کے رکھ دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، تمہیں پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑا کون ہے؟ پیغمبر کہتا ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ من الصابرین، میں اس راستے میں اکیلا تو مسافر نہیں، کچھ شکل اگر لوگوں پر حالات آئے، مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، جس طرح لوگوں نے صبر کیے انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا، میں بھی اسی طرح صبر کروں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ گفتگو کا طریقہ آیا تو بیٹا سے ہونے کو تیار ہو گیا۔ آج ہمارے کہنے سے نماز نہیں پڑھتے، 2 قدم مسجد جب کے نہیں جاتے، کیوں؟ طریقہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں دعوت اور تبلیغ کے اصول کوئی پتہ نہیں، گفتگو کا ڈھنگ ہی نہیں آتا۔ پیغمبر کی گفتگو کا طریقہ نرمی والا، اصلاح والا، تنقید سے والا کرنا۔ اب ہم کسی کی اصلاح بھی کرتے ہیں تو پھر اس کو برآمد کرتے ہیں، اس کو تنقید کرتے ہیں، تنقید سے اصلاح نہیں آتی۔ اور آپ کو بھی خاص طور پر اگر آپ نے سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے تو قوم کی طرح نرم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اصلاح کا سامان پیدا فرما دیں گے۔ اور جب اصلاح کا سامان پیدا ہوگا تو آپ کی یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کی باپ ذبح کرنے کو تیار ہوا، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہوا،
دونوں روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ مینا پہنچتے ہیں بیٹے نے باپ سے بڑی عجیب گفتگو کی، بڑی عجیب گفتگو کی۔ قرآن میں اس کو اپنا حصہ بنایا اس گفتگو کو۔ کیا کمال گفتگو ہے! جس وقت حضرت ابراہیم بیٹے کو لٹارے پچھاڑ رہے اور اس پچھاڑتے وقت بیٹا باپ سے گفتگو کرتا ہے، ابا جی ایک درخواست ہے، آپ مجھے سینے نہ لٹایا، آپ مجھے ماتھے کے اوپر لٹا دے، چٹ لٹا دے۔ کیوں بیٹا؟ ابا جی جب آپ مجھے چھری چلیں گے آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو دیکھوں گا، اگر آپ پر اس وقت قدری محبت غالب آ گئی اور آپ نے چھری پھینک دی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ کو خفا نہیں کرنا۔ کیا کروں بیٹا؟ فرمایا قرآن کے اندر فلما اسلما وتلہ للجبین، اشارہ ماتھے کے بل پکا ارادہ ہے چھری پھینکنے کا۔ یہ تکبیرات میں عید کے موقع پہ پڑھتے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس وقت جبریل نے پڑھی تھی اور اس وقت اللہ کے خلیل کو متوجہ کرنے کے لیے کہ کہیں چھری گر نہ جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے خلیل متوجہ ہو گئے، اللہ کے خلیل متوجہ ہو گئے کہ کوئی نیا آرڈر آ گیا، نیا آرڈر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، اشارہ ماتھے کے بل ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے پکارا اور کہا ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے، آپ اپنا اور فدیناہ بذبح عظیم، یہ میڑا ہم نے لایا ہے اور اس کو ذبح کر دیں، بس آپ کی قربانی ہو جائے گی، بس یہ قربانی قبول ہے آپ کی ہمیں۔ تو بہرحال یہ تو میرے آیات کے سارے میں اس وقت ہمارے باقی مسائل کی قربانی تو وہ اپنے علماء سے آپ سنیں گے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے اگر آپ صدیقی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین نے آپ کی اولاد کے اندر اتنی ماننے کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ضرور ہونے کو اختیار ہو سکتی ہے کہ باپ کو گفتگو آتی ہو۔ ہم آج اپنی اولادوں کو خود نافرمان کر رہے ہیں، خود اپنے سے دور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خود اپنے سے دور کرتے ہیں۔ تو اولاد کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ بڑھاؤ، دوستی کا حال بڑھاؤ، ان کے ساتھ ان کو دوست بناؤ تاکہ وہ اپنی اس دوستی میں کسی ایسے ہاتھ نہ چڑھ جائیں، کسی اور دوست کو دوسرا بنا لیں۔ اب آپ ان کو ٹیلی دیتے نا، وہ موبائل پہ اپنے فرینڈ بناتے ہیں۔ آپ سوچیں ذرا اس بات کو، ہم اپنی اولاد کے ساتھ جب لگاتے ہیں قطع نہیں لگاتے، یہ ہمارے مقصد کے خلاف ہے۔ آپ سمجھے میں باپ کو بیٹے کے ساتھ گپ لگاؤں، بیٹی کے ساتھ گپ لگاؤں، یہ ایسا طریقہ ہے ہمارے باپ دادا کی روایت کے خلاف ہے۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کیا کہتے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح وہ بھی گمراہ تھے اور آپ کو گمراہی ہونا آپ نے۔ کئی سارے لوگ بڑے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نا جی، اور خاص طور پر جو جہالت میں بوڑھے ہو جائے نا، جہالت میں اپنی روایات کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی لوگ ہمارے پنجاب میں آتے ہیں ہمارے پاس، کہتے جی اللہ کے بڑے فضل ہیں، نہ بیٹا بہو بیوی کوئی بھی ہم سے بات نہیں کر سکتا، اور اس کو بہت سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ بہت بڑی حالت ہے، کوئی دل کی بات آپ سے نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب آپ بہت زیادہ قابل اصلاح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے لینے میں رجوع پیدا کرو، سختی کو ختم کرو، بیوی بھی انسان بن جائے گی، بچے بھی انسان بن جائیں گے، اور اسی طریقے سے آپ لڑتے بیٹھتے رہے اور آپ کی آنکھ سے نکل جائے گی تو بیویاں تو پہلے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو پہلے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو سمیٹ دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اخیر زمانے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ جو آپ نے دیکھا نا بکریوں کا ریوڑ لے کر جو چرواہا پھرتا ہے سارا دن، کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، کوئی ایسا چرواہا ہوگا جو بکریوں کو چھوڑ کر رات گھر آیا ہو، وہ سب کو سمیٹ کے گھر لاتا ہے، سب کو گھر میں لاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت آپ نے بھی ہم نے بھی اس رجالی کرنے کے دور میں اپنی ایمان کو بچانا ہے، اپنی اولادوں کے ایمان کو بچانا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اور جس گھر میں کوئی انتہائی نامزید ضرورت نہ ہو تو یہ ٹچ موبائل جو ہے نا، سکرین بڑا موبائل، یہ اپنی نابالغ اولاد کو تو بالکل نہ دیں، اور غیر شادی شدہ بچیوں کو تو ہاتھ نہ لگانے دیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی اس کے حدود کو سمجھا کر ہاتھ لگانے کی گنجائش پیدا کر دیں۔
لیکن میرا دھیان بنتا کہیں جذباتی طور پہ گھر والوں سے جا کر خیال رکھنا، ان کو ایسی بات نہ کرنا چاہتا. اور اس ماحول کے اندر جس وقت وہ اپنے گراؤنڈ میں ہو، اور تو وہ گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا ان کا کچن ہوتا ہے جس میں وہ سالن چھالن بنا رہی ہوتی ہے نا، آپ کو چمچہ بھی پکڑا ہوتا ہے. ہاتھ میں کیا پکڑا ہوتا ہے؟ چمچہ. اور چمچہ ان کے پاس جو ہوتا ہے جو بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے بزرگ اس کی گھر میں آ سکتے ہیں، تو بڑے طریقے سے گفتگو کرنی ہے گھر میں جا کے. اچھا ایک عالم ندیم تھا نا، اس نے گفتگو کی، تھوڑا سا آپ کو چتائیں گی. ایک عالم تھا نا، اس نے بڑی زبردست بیان کیا. بیان کرتے کرتے اس نے کہا کہ میری زندگی کے 10 سال بڑی خوبصورت گزرے، کیونکہ ایک عورت کی ماں میں تھے. سارے کے بارے اتنا بزرگ اچھا بیان کیا، آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا وہ عورت میری ماں تھی نا. عورت گئی. کئی لوگ ماں کی اس ممتا کو سن کر روئے بھی، کسی کو ماں کی یاد آئی، جب جذباتی قسم کا آدمی تھا اس نے یہ بات سن لی. اس نے جا کے بیوی کو سنائی گھر میں. بیوی پیچھے نہیں تھی، اگلی بات پوری نہیں کی تھی کہ بیوی نے جم مارا کے ساتھ اور زخمی کر دیا اس کو. اس نے کہا لگی پوری بات تو سننا. اس نے کہا جتنی سنائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے گھر میں بھی نا بچوں سے بیوی سے بات کرتے وقت تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے بات کرنی ہے. اچھا وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، تو ذرا طریقے سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میری حاضری میں قبول فرمائے، آپ کو بھی سننا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.